السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بعض احباب کی جانب سے بہت عجیب سے سوالات کیے گئے، لیکن یہ سوالات بڑے اچھے تھے۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ مفتی صاحب، دنیا کے اندر سب سے پہلے شرک اور بت پرستی کس نے کی؟ دنیا کے اندر وہ کون سی قوم تھی کہ جس نے سب سے پہلے بت پرستی کی شروعات کی؟ اور بعض ساتھیوں نے یہ سوال بھی کیا کہ خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز ہے، جس کو فرشتوں نے سب سے پہلے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ہر وقت یہاں پر توحید کے نغمے گائے گئے، توحید کی صدا بلند کی گئی، وہاں پر بھی 360 بت آئے، کہاں سے آئے، کون لایا، کب سے اس کی شروعات تھی؟ میں انشاءاللہ ان دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ یہ دو الگ الگ سوال ہیں کہ دنیا کے اندر شرک کی شروعات کب سے ہوئی، اور نمبر 2 بیت اللہ کے اندر جو ہے بت پرستی کی شروعات کب سے ہوئی۔ دوستو یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جو قابل قبول دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر چل کر آؤ گے تو ہمارے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے۔ اسی دین کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اندر مختلف اوقات میں 100 لاکھ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی یہی دین لے کر کے آتے تھے، یہی حصہ لگاتے تھے۔ بہرحال وہ انبیاء کرام جو شروع کے اندر آئے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام، ان کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام، اور ایسے ہی پھر ان کے کچھ وقت کے بعد ادریس علیہ السلام، ان نبیوں کو جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں مبعوث فرمایا تو یہ وہ وقت تھا کہ جب دنیا کے اندر شرک نہیں ہوتا تھا، بت پرستی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان نبیوں کے اوپر وقتی طور پر کچھ صحیفے بھی، چھوٹے چھوٹے کتابچے نازل فرماتا تھا، اور ان کتابچوں کے اندر دنیاوی اور دینی اعتبار سے کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لوگوں کے لیے رہنمائی ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر دینی اعتبار سے تو رہنمائی یہ ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیسے کی جائے، اس کی حمد و ثنا کیسے بیان کی جائے، اس کی تسبیح، اس کی تعریف کس طرح سے بیان کی جائے۔ اور دنیاوی اعتبار سے جو باتیں تھیں وہ کھیتی کرنا، تجارت کرنا، معاشرت کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ان ساری چیزوں کی رہنمائی بھی ان کتابوں کے اندر ملتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ انبیاء کرام چلے گئے شروع دور کے اندر، ایک وقت ایسا آیا، نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ بات ہمیں ملتی ہے تفاسیر کے اندر، کہ ابھی نوح علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ اس قوم کے اندر جو کچھ نیک لوگ تھے، جب وہ لوگ مر گئے، انتقال کر گئے، تو اس قوم کے چھوٹے لوگوں نے اپنے نیک اور برگزیدہ لوگوں کو یاد کرنا شروع کر دیا، لہٰذا شیطان نے یہاں پر مکاری کی۔ وہ کسی بوڑھے متقی پرہیزگار آدمی کا حلیہ اختیار کر کے اس قوم کے نوجوانوں کے پاس آیا اور آ کر کے پوچھا کہ تم کیوں غمزدہ ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے غمزدہ ہیں کہ اللہ والے لوگ تھے، ہمارے کچھ بزرگ تھے، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، وہ ہمارے بیچ سے چلے گئے۔ تو شیطان نے کہا کہ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم ان کے مجسمے بنا لو، اسٹیچو بنا لو، اور ان مجسموں کو، ان اسٹیچوز کو تم اپنی گلیوں میں، اپنے چوک چوباروں میں، چوراہوں میں ان کو نصب کر دو، اور جب کام پر جایا کرو اور جب رات میں کام سے واپس آیا کرو تو نکلتے بڑھتے ان مجسموں کو دیکھ لیا کرو، پیار سے، عقیدت سے۔ اس طرح سے کچھ تمہارا دل ہلکا ہوگا اور تمہیں اپنے بزرگوں کی یاد دہانی میں کچھ تھوڑی بہت جو ہے تمہیں سکون ملے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ان لوگوں کو شیطان کا یہ مشورہ بڑا اچھا لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام شریعتوں میں تصویر کا جو معاملہ تھا وہ حرام نہیں تھا۔ جیسے اس امت کے اندر تصویر حرام ہے، پچھلی امتوں میں یہ معاملہ نہیں تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے شیطان کے اس مشورے پر عمل کیا اور مجسمے بنا کر اپنے چوک چوراہوں پر ان کے مجسمے لگا دیے، نکلتے بڑھتے ان کو دیکھا کرتے تھے۔ کچھ دنوں تک نہیں بلکہ کئی لمبے عرصے تک، کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلا، یہاں تک کہ ان کے اگلی نسلوں نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے باپ، ہمارے دادا ان مجسموں کو دیکھتے تھے تو وہ ان کو اسی طریقے سے دیکھنے لگے۔ حتیٰ کہ جب آنے والے، جب جنریشن گیپ ہوا ہے، 2 3 4 نسل اس طرح سے آگے بڑھی ہے، تو ان آنے والی نسلوں نے اپنے باپ داداؤں کو جب یہی کچھ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ خدا ہے۔ جن لوگوں کو نکلتے بڑھتے دیکھا جاتا ہے ان کو ایسا لگا کہ ان کی عبادت کی جاتی ہے، یہ ہمارے معبود ہیں، ان کو سجدہ کرنا چاہیے، چڑھاوا ان کو چڑھانا چاہیے، پرساد وغیرہ کا جو معاملہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ جو سب سے پہلے نبی اس دنیا کے اندر شرک اور بت پرستی کو روکنے کے لیے مبعوث فرمائے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ 950 سال دعوت دی اپنی قوم کو، لیکن بہرحال اتنی لمبی چوڑی دعوت کے باوجود اس قوم کے اندر 100 لوگ بھی گنتی کے شاید مسلمان نہیں تھے۔ بہرحال پھر وہ مشہور عذاب آیا کائنات کے اندر، جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پانی سے پوری زمین کو بھر دیا اور سب کے سب لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے وہ ڈوب گئے۔ یہ تو شرک اور بت پرستی کی شروعات تھی۔ رہی بیت اللہ کے اندر شرک کی شروعات، بت پرستی کی شروعات،
تو یہ دین ابراہیمی تھا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شریعت دی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام اپنی قوم کو اسی شریعت کے پابند بنانے کے لیے آئے تھے۔ بہرحال جیسے جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اس قوم کا جو ہے معاملہ دور ہوتا گیا، وقت گزرتا گیا، لوگ دین کو بھولتے گئے، نبیوں کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شخص کا نام آتا ہے عمر ابن لحی اللحی۔ بہرحال یہ شخص عرب سے نکل کر عجمیوں کے اندر گیا، کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا اور کئی مرتبہ سیرت کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ دو سفر کیا کرتے تھے عرب کے جو لوگ ہیں، مکے کے جو لوگ ہیں، ایک سفر گرمی کا، ایک سفر سردی کا، طائف کے اندر، شام کے اندر۔ اس طریقے سے جب یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے تو ان سفروں کے اندر اپنی تمام ضرورت کا سامان لے آیا کرتے تھے، اور اپنے یہاں جو کچھ بھی سامان ہوتا تھا وہ باہر کی دنیا میں بیچ آیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عمر ابن لحی یہ شخص جب عجمی دنیا کے اندر گیا ہے، اس نے وہاں پر جب شرک اور بت پرستی دیکھی ہے تو یہ وہاں سے اٹھا کر کے کچھ چھوٹی چھوٹی مورتیاں لے آیا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد اس نے رکھ دی۔ بات یہ ہوئی کہ جب یہ مورتیاں خانہ کعبہ کے آس پاس آنی شروع ہوئیں، شروعات میں تو لوگوں کو اتنا زیادہ عجیب نہیں لگا، لیکن جب دیکھتے دیکھتے لوگ عادی ہو گئے، اور جیسے کہ میں نے بتایا ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری نسل آتی ہے، پھر ان کی ان چیزوں سے عقیدت ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوم نے بت بڑھاتے اتنے بڑھا دیے کہ وہاں پر 360 خداؤں کا تصور ہو گیا۔ توحید کا یہ مرکز جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوتی تھی، جہاں پر طواف ہوتا تھا، صفا مروہ کی سعی ہوتی تھی، یہاں پر بھی بت پرستی ہو، سینکڑوں سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا، اس دنیا کے بھاگ جاگ اٹھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توحید کے اس مرکز کو شرک اور بت پرستی کی گندگی سے پاک فرمایا، اور آج تک یہ سلسلہ پاک صاف ہے، قیامت تک پاک صاف رہے گا۔ بس اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پاک پروردگار ہمیں اور ہماری نسلوں کو شرک اور بت پرستی سے، کفر کی گندگی سے محفوظ فرمائے۔